میں نے قرآن کریم سورۃ احزاب کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت امام الانبیاء حبیب رب العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اعلان کرنے والی ذات دو جہانوں کے سردار، ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور جس میں اعلان ہوا ہے وہ کتابوں کی سردار کلام الہی قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت کا شان نزول قرآن کریم کا ایک خوبصورت اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت، قرآن کا ٹکڑا، کوئی سورت کا حصہ نازل ہوا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جس مقصد کے لیے آیت یا آیت کا حصہ یا سورت کا کچھ حصہ میں رکوع نازل ہوتا، اس کو مفسرین کی زبان میں شان نزول کہتے ہیں۔ تو اس آیت کا مقصد اور شان نزول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوج اور مومنوں کی پہلی ماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام زید بن حارث تھا۔ جب آپ سے نکاح ہوا آپ آقا بن گئے، تو اماں خدیجہ نے آپ کی خدمت کے لیے حضرت زید کو مامور کر دیا کہ آپ خدمت کیجیے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مامور ہو گئے۔ زید بچپن سے غلام نہیں تھے، اصلاً غلام نہیں تھے، حقیقتاً غلام نہیں تھے۔ یہ بچپن میں ہی راستہ بھٹکنے کی وجہ سے کسی قافلے سے آئے، جب مکہ میں آئے تو قافلے والوں نے بیچ دیا، بیچتے بچاتے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد کزن نے ان کو خریدا اور اماں خدیجہ کو تحفے کے طور پر، خدمت کے طور پر ہدیہ کر دیا۔ ایک دن قافلہ آیا، مکہ المکرمہ سے گزر رہا تھا، دیکھا زید جو ہے بکریاں چرا رہے تھے۔ جب زید پر نظر پڑی تو وہ زید کا چچا تھا۔ اس نے کہا آپ کا نام زید ہے؟ کہا جی۔ ابا کا نام حارثہ ہے؟ اس نے کہا جی۔
جب یہ ساری بات ہوئی تو اس نے کہا آپ میرے بھتیجے ہو، آپ کے والدین تو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے پیچھے جا کر اس کے ماں باپ کو اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ مکہ میں غلامی کر رہا ہے۔ اب زید بن حارثہ کے والدین ٹھیک ٹھاک تھے، مالدار تھے، وہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید جانا چاہتا ہے تو میں روکوں گا نہیں، یہ جا سکتا ہے، یعنی آزاد بھی ہے اور جا بھی سکتا ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی رقم رکھی، آپ اس کو چھوڑ دیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید جانا چاہتا ہے میں فری میں اس کو آزاد کرتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ چلا جائے۔ زید سے پوچھا زید آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف ماں کی محبت تھی، ایک طرف بہن بھائیوں کی محبت تھی، ایک طرف گھر والوں کی محبت تھی، ایک طرف باپ کی شفقت تھی، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ یہاں پر کھانا پینا بھی اچھا تھا، مال و دولت بھی اچھی تھی، پیار کرنے والے بھی زیادہ لوگ تھے۔ تو حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماں کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، باپ کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، بہن کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، بھائی کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، سارے رشتہ داروں کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، کھانے پینے کے بغیر بھی سوکھی کھجوریں کھا کر گزارا کر لوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین کو منع کر دیا کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید میرا بیٹا ہے، اب کفار مکہ نے نئی چال چلی۔ اگر زید آپ کا بیٹا ہے، بڑی محبت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، اگر آپ بیٹے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت منتقل ہوگی وہ زید کی طرف ہوگی۔ تو اس کے دفاع کے لیے اللہ رب العزت نے پھر قرآن کریم میں یہ آیت نازل کی ما کان محمد ابا احد، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ کی صرف 4 بیٹیاں تھیں، آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین، اور آپ پر ختم نبوت کی مہر بھی لگی ہے، نبوت کی مہر بھی لگی ہے اور ختم نبوت کی مہر بھی لگی ہے۔ تو یہ اس سورت کا، اس آیت کا شان نزول تھا۔ ہر دور میں ہر وقت اس نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ آتے رہے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی لوگ موجود ہیں۔ جب ہندوستان انگریزوں سے ہم نے حاصل کیا تو ہندوستان حاصل کرنے کے بعد، اور میں نے یہ بات بڑی تفصیل سے بتائی کہ 14 اگست والے جمعے کو، وہ ہندوستان جو فتح کیا تھا وہ الحمدللہ ہندوستان نہ ہندوؤں نے فتح کیا ہے، نہ عیسائیوں نے فتح کیا ہے، نہ سکھوں نے فتح کیا ہے۔ ہندوستان کو فتح کرنے والی، اگر تاریخ کو اٹھا کر آج بھی دیکھیں تو ہندوستان کو فتح کرنے والی ذات جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ ہندوستان جب بنا تو انگریزوں نے کہا اب کیسے ٹوکرے کریں، انہیں پتا تھا ہندوؤں کو بھی ہم ٹوکرا کر سکتے ہیں، مشکل نہیں، عیسائیوں کو بھی، سکھوں کو بھی، مسلمانوں کو کیسے ٹوکرا کریں۔ تو مسلمانوں کو ٹوکرا کرنے کے لیے انہوں نے مختلف حربیں استعمال کی۔ ان حربوں میں سے قرآن کا انکار کرنے والے منکرین قرآن، منکرین احادیث، منکرین صحابہ کرام
قادیانی بھی تھا جو ختم نبوت کے لیے چنا گیا. تو یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے آج سے موجود نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے یہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ایک بندے نے دعویٰ کر دیا میں بھی نبی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، خط لکھا کہ آپ جو ہیں جھوٹے نبی ہو، آپ نبوت کا دعویٰ نہ کرو، اپنی بات سے پھر دو. اس سے پہلے اس نے اپنا سفیر بھیجا اللہ کے رسول کی خدمت میں، ایک سال آپ نبوت کریں، ایک سال آپ نبی، ایک سال میں نبی. آپ بھی موج کرو، میں بھی موج کروں گا. آپ بھی امامال سمیٹو، آپ بھی بادشاہت کرو، میں بھی بادشاہت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کذاب ہے، اس کا نام مسلمہ کذاب تھا. سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا جو تھا وہ اس کا نام مسلمہ کذاب تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کذاب ہے. ایک ہوتا ہے کاذب، کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو. ایک ہوتا ہے کذاب، کذاب عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، کثرت سے جھوٹ بولنے والا. تو اللہ کے رسول نے کہا تو جھوٹا نہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ اب نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اور بہت سارے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. جس طرح آج کے دور میں جو آج قادیانی ہیں اس کے ہاتھ میں بھی کثرت سے لوگ بیعت کیے ہوئے ہیں. تو جب ہاتھ پر اللہ کے رسول نے کہا کثرت سے لوگ ایمان سے پھر رہے ہیں تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صحابہ کو بلایا. صحابہ اللہ کے رسول نے خط لکھا، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جو ہیں جھوٹے نبی ہو، نبوت سے باز آ جاؤ ورنہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو کہا کون لے کر جائے گا؟ صحابہ کی ایک جماعت تھی، ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت حبیب تھا. اور حضرت حبیب کی اگر خوبصورت فضائل آپ کے سامنے رکھوں تو یہ حبیب وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے، بے انتہا پیار کرنے والے، اور ماں کے اکلوتے بیٹے. اس کا باپ بھی فوت ہو چکا ہے، بیوی ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. حضرت حبیب کھجور کھا رہے تھے محفل میں بیٹھ کر، جب سے کھڑے ہوئے اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خط لے کر کون جائے گا؟ حضرت حبیب جب سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خط لے کر جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لے دیا اور دعاؤں کے ساتھ اس سفیر کو، اللہ کے رسول کے سفیر کو روانہ کیا. وہ مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے. مسلمہ کذاب کے جب دربار میں پہنچے، جا کر اللہ کے رسول کا خط انہیں دیا. کہا میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں اور میرے آقا مدینہ المنورہ میں آپ کو یہ خط اور یہ پیغام دے رہے ہیں. مسلمہ کذاب جھوٹا بھی تھا، بزدل بھی تھا اور ناحق بھی تھا، باطل کے اوپر تھا. جو باطل کے اوپر ہوتا ہے نا وہ زبردستی منوانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جاء الحق، جب حق والے آ جاتے ہیں باطل والا جتنا مرضی زبردستی کر لے وہ اپنی منوا نہیں سکتا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. تو جب مسلمہ کذاب کے جا کر اللہ کے رسول کا خط پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے پڑھا. اس نے کہا چھوڑ یہ خط، پہلے یہ بتا تو کیا کہتا ہے میری نبوت کے بارے میں. تو حضرت حبیب نے یہی کہا میرا بھی وہی ایمان ہے جو میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ تو جھوٹا ہے، لعنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر دعویٰ کرنے والا کذاب تو ہو سکتا ہے، لعنتی تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا.
سنانا بڑی دلیری سے کہہ رہا ہے. اس نے پھر لالچ دی. اس کے بعد لالچ کا منصوبہ شروع ہوتا ہے. پھر اس نے کہا آدھی سلطنت بھی دوں گا, آدھی حکومت دوں گا, آدھا مال دوں گا, اپنا داماد بھی بناؤں گا, اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا, مال و دولت سے آراستہ کروں گا. حضرت حبیب نے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو اس مسلمہ کذاب بدبخت نے جلاد کو بلایا اور جلاد کو حکم دیا اس کا ہاتھ پکڑ. جب جلاد نے ہاتھ پکڑا تو حضرت حبیب سے پوچھا اب بتا مجھے نبی مانتا ہے؟ تو حضرت حبیب نے کہا نہیں نہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا, تو جھوٹا ہے, کذاب ہے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو ہے, تو نبی نہیں. ہاتھ پکڑا ہوا تھا جلاد نے, حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ لو. ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا, دوسرا ہاتھ پکڑ لو. جب دوسرا ہاتھ پکڑا پھر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں تجھے نبی نہیں مانتا. جلاد نے دوسرا ہاتھ بھی کٹوا دیا, دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. مسلمہ کذاب کے آرڈر پر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. اب ٹانگ پکڑی, ایک ٹانگ پکڑی, بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب نے انکار کر دیا. ایک پاؤں کاٹ دیا, پھر پوچھا مجھے نبی مانتے ہو؟ دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا. اس طرح بازو بھی کاٹ دیے, ہاتھ بھی کاٹ دیے, ٹانگیں بھی کاٹ دی, پھر کان بھی کاٹ دیے, ناک بھی کاٹ دیا. پھر اس کے بعد زبان کو پکڑا, کہا اب بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ تیری زبان بھی کاٹ دوں گا. کہا نہیں نہیں تو لعنتی ہے, بدبخت ہے, پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا ایک ڈاکو ہے. اس نے کہا زبان درازی کرتا ہے, اس کی زبان بھی کاٹ دو. حضرت حبیب کی زبان بھی کاٹ دی گئی. اب نہ ہاتھ تھے, نہ بازو تھے, نہ پاؤں تھے, نہ کان تھی, نہ زبان تھی, نہ ناک تھی, ساری چیزیں اس نے کاٹ دی. پھر اب جان باقی تھی, سانس باقی تھا. پھر حضرت حبیب سے پوچھا گیا حبیب اب تیری جان بخش دی جائے گی, اب بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ سانس لینے کے لیے تجھے زندہ چھوڑ دیا جائے گا. حضرت حبیب نے حال دل سے یہ کہا کہ نہیں نہیں, ایک ایک خون کا قطرہ آج تک ایک ایک عذاب کو اٹھا کر دیکھ لو, انشاءاللہ ختم نبوت کا اعلان کریں گے. پھر انہوں نے جب سر کو ہلایا پھر جلاد کو کہا اس کا سر تن سے جدا کر دو. حضرت حبیب کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. پھر تحفے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. یہ سارے عذاب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حبیب کو شہید کر دیا گیا, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پریشان اس کے گھر والوں کی وجہ سے ہوئے, اس لیے کہ پیچھے ماں تھی بوڑھی, بیوی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کمانے کا ذریعہ حبیب ہی تھا. اب اس کی ماں کو بتائیں گے اکلوتا بیٹا, اکلوتا جب بچہ ہو ماں کا زیادہ پیارا ہوتا ہے, باپ کی سب تک نہیں, سہارا بھی ایک ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا راوی کو جس نے یہ سارا واقعہ لکھا. راوی کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے بلایا اور جا کر کہا دھیمے قدم جانا, اور آہستہ سے جا کر حبیب کو جا کر حبیب کی والدہ حبیب کو جا کر بتا کے آؤ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے. حبیب کا راوی کہتا ہے میں پریشان دھیمے دھیمے قدموں میں گیا اور میرے ذہن میں خیال یہ تھا کہ جب میں حبیب کو یہ بتاؤں گا آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا, آپ کے بیٹے کو ہاتھ کاٹ دیے گئے, بازو کاٹ دیے گئے, زبان کاٹ دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, ٹانگیں کاٹ دی گئی, وہ چیزیں گی, وہ روئے گی, وہ پریشان ہوگی. حبیب کے پاس راوی کہتا میں گیا, میں نے جا کر کہا تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے. میں نے حبیب کو بتایا, حبیب مسکرانے لگی. راوی کہتا ہے میں تڑپ اٹھا, میں پریشان ہو گیا, اکلوتا بیٹا ہے, جب شہادت کی خبر ملے گی تو یہ حبیب روئے گی, چیخے گی. حبیب مسکرانے لگی. راوی کہتا ہے میں نے تڑپ کے پوچھ لیا حبیب تو مسکرائی کیوں؟ میں سوچ کے ہی آیا تھا تو روئے گی بھی, تو چیخے گی بھی, تیری چیزیں نکلیں گی, تجھے چپ کرواؤں گا. اللہ کے رسول نے بھی یہی حکم دیا تھا دھیمے قدم جانا, آہستہ سے
جا کر پیغام دینا۔ حبیب تو مسکرائی کی، پھر مسکراتے لبوں کے ساتھ حبیب نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے بیٹے کو پالا اس لیے تھا، خدا کی قسم میں نے چھاتی سے دودھ اس لیے پلایا تھا، خدا کی قسم میں پیار اس لیے کرتی تھی، میں نے جوان اس لیے کیا تھا کہ ایک دن پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کی قربان کر دی۔ تو ختم نبوت کا دعویٰ آج سے نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے۔ پھر دعویٰ ڈالنے کے بعد آج جو انگریزوں نے آج کے اس دور کے اندر جس کو کھڑا کیا ہے وہ مرزا قادیانی ہے۔ اب آسان لفظوں میں وہ کیسے بتلاتا ہے، کیسے لوگوں کو پھنساتا ہے۔ اب لوگ نماز قادیانیوں کی مسلمانوں کی نماز جیسی، کلمہ مسلمانوں والا، قرآن مسلمانوں والا، عیدین مسلمانوں والی، رمضان کے روزے مسلمانوں والے، تراویح مسلمانوں والی، زکات مسلمانوں والی، قربانی مسلمانوں والی۔ اب مسلمانوں میں گھس کر، مسلمانوں کا لباس پہن کر اب وہ کم علم لوگوں کو اپنے اندر بدلا کر قادیانی بنا رہے ہیں۔ اور آج کے نئے لوگ جو ہیں وہ بڑے تیزی سے قادیانی، ملک پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی سازش ہے۔ ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، اسے پوچھا گیا آپ کو یہ علم کہاں سے ملا؟ وہ کہتا میں نے نیٹ سے سنا تھا، کسی سے سنا تھا۔ جب اس کے سوال جواب اور اس کی عبادات، اس کے روزمرہ کی عبادت کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ پورا اندر سے قادیانی ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اور جو قادیانی نبوت کا آج دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ، خوبصورت زلفیں، خوبصورت قد و قامت، خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، اور اس بدبخت کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی دیکھ لے تو وہ بھی بگڑ جائے، وہ بھی پریشان ہو جائے۔ ایک آنکھ سے کانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مہر نبوت تھا۔ قادیانیوں سے پوچھا گیا اللہ ہمارے پیارے پیغمبر کے مہروں کے درمیان نبوت کا تھپا لگا ہوا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، آپ کا تھپا کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا لیکن غلطی سے وہ آنکھ پر لگا کے چلا گیا، اس لیے ہمارا نبی جو ہے وہ کانا ہے۔ تو کانا آج ایک آنکھ سے مسلمانوں کے اوپر حملے کر رہا ہے، بڑی تیزی سے حملے کر رہا ہے۔ یہ ہمارے خیالی کے اندر ایک عالم دین، ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے، ختم نبوت کی میٹنگ کے اندر ایک عورت جو قرآن کریم گھر میں پڑھاتی ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم پڑھاتی ہے، پڑھا کر لوگوں کو درس کیا دے رہی ہے، قادیانیوں کا درس دے رہی ہے اور ختم نبوت کا ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ وہ کہیں چلی گئی، اب وہ سبق دے کر گئی تھی کس کا؟ قرآن کا۔ اب بندہ سوچ نہیں سکتا، عام مسلمان سوچ نہیں سکتا قرآن پہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پہ اب چکنے والا قرآن تھا، وہ مولوی صاحب کے پاس لے کر آئے۔ جب مولوی صاحب نے دیکھا جہاں محمد ہے وہاں احمد لکھا ہوا ہے، اور محمد کی جگہ قادیان کا اس کا سارا تعارف لکھا ہوا ہے، اس نے کہا یہ کون پڑھاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے محلے کے اندر ایک عثمانی ہے، وہ یہ درس دے رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ختم نبوت میں یون کو یہ اطلاع دی گئی، اس کو لگام ڈالو۔ پھر ہم نے کوٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، لوگوں نے کہا، اس نے کہا جس کو مرضی جا کے بتاؤ، اس کی ہمت دیکھو، اس نے کہا جس کو مرضی جا کے بتاؤ۔ میرے دوستوں، بات سمجھانے کی یہ ہے کہ ایمان سب سے مضبوط چیز ہے ہمارے پاس، سب سے اول جو درجہ ہے وہ ایمان کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
مسلمانوں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں، کثرت کے ساتھ قادیانی ہو رہے ہیں لوگ، اور قادیانیوں کے ساتھ بڑے بڑے قادیانیوں کو سازش کے ساتھ میں نے پہلے بتایا کہ جب منکرین حدیث اور منکرین قرآن کا انگریزوں نے کہا مسلمانوں کو کیسے ہرائیں، کیسے پریشان کریں، تو ان میں سے ایک سازش انہوں نے یہ کی کہ مرزا قادیانی کو نبی بنا کر مسلمانوں کے اندر کھڑا کر دیا کہ مسلمان یہ آگے مسلمان اس کو نبی مانیں گے۔ پھر علماء حق نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو کافر قرار دیا، اور 1973 کے آئین کے اندر متفقہ فیصلہ، تمام مسالک کا یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ یہ کافر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر جو بھی نبوت کا دعویٰ اس کے بعد کرے گا وہ بھی کافر ہے، اور قادیانیوں کو قرارداد پیش کی گئی کہ یہ کافر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہی ہے کہ دوستو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا گیا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب سادہ لوگوں کو برگلا رہے ہیں، عام لوگوں کو قادیانی بنا رہے ہیں۔ لاہور کی بہت بڑی یونیورسٹی میں اللہ والی کا لبادہ اوڑھ کر ایک پروفیسر آیا، نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ والا ظاہر کرتا ہے۔ طالب علم، طلبہ، اسٹوڈنٹ متاثر ہو کر اس اللہ والے کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ 300 سے زائد اسٹوڈنٹ کو لاہور کے اندر قادیانی کر چکا ہے۔ عقل والے، فہم والے اور پڑھے لکھے اسٹوڈنٹوں کو، طالب علموں کو وہ اپنے جال کے اندر پھنسا چکا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا مضبوط ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ بڑا مضبوط ہتھیار ہے ان کے پاس۔ کیوں؟ اگر کوئی کافر آ جائے، عیسائی آ جائے، ہمیں پتہ ان کی نماز الگ ہے، ان کے روزے الگ ہیں، ان کی عیدین الگ ہیں۔ سکھ اور ہندو آ جائے، ہمیں پتہ ان کے تہوار الگ ہیں، لیکن یہ اتنے خطرناک ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر شامل ہو کر اپنا زہر گھول رہے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو روز جوڑنا چاہیے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ جب آپ روز پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، جمعے والے دن میں بڑی فضیلت ہے، اگر روز پڑھیں گے، درود و سلام پڑھتے رہیں گے، تو پھر میرا یقین یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ پھر یہ قادیانی آپ پر حملہ کیوں؟ کمزور علم والے لوگوں کو، بڑے بڑے علم والے لوگوں کو ان کو پھنسا رہے ہیں۔ تو روز درود پاک پڑھ کر یہ نہ سوچا کریں ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندہ درود پڑھتا ہے نا، اور درود سب سے بڑی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے لیکن زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن اللہ و ملائکتہ، اللہ کہتے ہیں میں بھی درود پڑھتا ہوں اور میرے ساتھی ملائک بھی پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو میں بھی آپ کو شامل رکھتا ہوں، آپ بھی درود پڑھیں۔ اس لیے شاید کلمہ پتہ پتہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر تو صاحب میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ تو اس لیے روز درود پڑھا جائے، اور پھر اللہ کے رسول کی جو درود پڑھتے وقت سکون حاصل ہوتا ہے۔ بندہ یہ سوچ لے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب درود پڑھتا ہے ایک مسلمان، درود یہاں پڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں، میاں شفیع والی مسجد میں بیٹھ کر، اس محلے میں بیٹھ کر، اس جگہ بیٹھ کر، اس گدی میں بیٹھ کر، لیکن گنبد خضرا میں ملائک اس کا نام لے کر فلاں ابن فلاں آپ پر درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ آج میرا اور آپ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے سے سلام پیش کر دے، آگے سے درود و سلام کی دعا ہمیں پیش کر
جاتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اختتام میں ہم سارے درود ابراہیمی کے ساتھ اس محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت